رسول شہزادہ امام الاولیاء حضرت علامہ مولانا سید الشاہ غلام فرید صاحب سجادہ خان قیصریہ پور جلوہ افروز ہیں. آپ حضرات کی زیارت کر رہے ہیں. آپ کی بارگاہ میں سجا ہے. سرسبستہ گزارش ہے کہ 10 منٹ اپنے نورانی کلمات سے ہم سامعین کو معلوم فرماتے کرم ہوگا. حضرت تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت. 72 پیاسے دے مصر مجاہد، دے مصر مجاہد. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم. آئیے ہمارا اپنی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھت بنا میں درود پیش کریں اور بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آج کی محفل ذکر شہدائے کربلا کی نسبت سے موجود ہے. اور آج قافلہ کربلا سے کوفہ ہوتے ہوئے دمشق کے لیے روانہ ہوا ہے، کیونکہ جس کو مابعد کربلا تک کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کل کی رات میں تقریباً سنا ہوگا، پرسوں لوگوں نے تقریریں کی ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے جتنے رفقا بے سب تھے. خاندان میں کوئی اب بڑا نہیں بچا تھا، صرف حضرت امام زین العابدین بچوں میں وہ تھے، اور عورتوں میں حضرت زینب تھی، جنہوں نے جو ہے کربلا سے لے کر کے دمشق تک اور مدینے تک آپ نے جو ہے رہنمائی فرمائی. کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت زینب جب مدینے سے چلے تھے تو مدینے سے کربلا تک حضرت امام حسین تھے اور حضرت زینب تھی. مگر جب کربلا سے کوفہ کے لیے چلے ہیں تو حضرت زینب بھی ہے اور زینب کے امام حسین بھی. تو آپ جب وہاں سے چلی ہیں آپ نے سنا ہوگا، مورخین نے بتایا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی رات میں اسی پر بس نہیں کیا لوگوں نے کہ شہید کرنے کے بعد لوگ اس پہ یزیدی خاموش ہو گئے ہوں، بلکہ جو ہے خیمے میں آگ لگا دیا ہے اور چادر تکبیر کی لوگوں کو چھین لیا ہے. ایک روایت میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب خیمے کو جلایا گیا ہے حضرت امام زین العابدین اتنے بیمار تھے مگر حضرت زینب نے جو ہے حضرت امام زین العابدین کو اپنے کانٹوں پہ اٹھا کر کے اس جلتی ہوئی آگ سے باہر نکالا تھا اور امام زین العابدین کو نکال کر کے حضرت سیدہ زینب نے جو ہے پوری امت محمدیہ کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ صرف زین العابدین کو نہیں بتایا، پوری امت محمدیہ کے لیے امامت جو تھی اس کو حضرت زینب نے. اب قافلہ وہاں سے چلا
काफिला चलते चलते रास्ते में बड़ी सोहबतें हजरत ज़ैनब के हाथों में बेड़ियां डाल दी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और उम्मे रुबाब उम्मे लैला हजरत उम्मे फरमा ऐसे लोगों के हाथों में जो है हाथों पैरों में बेड़ियां डाल दी और डालने के बाद जब यजीद के घर पर जब इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया, इब्न ज़ियाद बहुत बड़ा मक्कार और बहुत जालिम शख्स था। इब्न ज़ियाद के बारे में आता है कि वो एक सवार का बेटा था और उसके अंदर मक्कारी और जारी भरी हुई थी, क्योंकि जब वो इब्न ज़ियाद जब कूफे में आया था तो आप जानते हैं बसरा का दूसरा रास्ता था, उस रास्ते से नहीं आया था बल्कि किस रास्ते से आया था, जो मक्के से जो है कूफा आता है उस रास्ते से आया था, ताकि लोगों को धोखा हो जाए और रात की तारीकी में आया था ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि इमाम अली मकाम आ रहे हैं। अरे अच्छा, तुमको जो है इस्लाही शौक था और अहले बैत से लड़ने का शौक था, उनसे जो है मुकाबला आराई का शौक था, तो तुम खुले आम जिनके उजाले में आते ये तो जो है धोखाबाजों का और धोखे वालों का और जो है अय्यार लोगों का ये तरीका होता है, रात की तारीखियों में हमलावर हुआ करते हैं। जानते हैं जब यजीद के दरबार जब इब्न ज़ियाद के दरबार में हज़रत ज़ैनब पहुंची है और सैयदना इमाम हुसैन के लश्कर मुबारक पे तश में रख करके इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया है, तो इब्न ज़ियाद हज़रत इमाम अली मकाम के जो है लम्हाए मुबारक पर अपनी छड़ी से मारता था और कहता था इसी मुंह से आपने जो है यजीद की बैत से निकाल दिया था, आज आपका सर मेरे सामने है। वो आपका जुमला नहीं इस्तेमाल करता था क्योंकि बदबख्त आदमी था, जहन्नमी आदमी था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वमन माता रब्बु से आले मोहम्मद माता काफिरा, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हुआ मरेगा वो काफिर मरेगा। और यहाँ तो अहले बैत की बात है, यहाँ तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत सैयदना इमाम हसन हुसैन के बारे में फरमाया था कि हासा इमरान ये दोनों मेरे बेटे हैं। यहाँ तो अहले बैत की बात नहीं है, यहाँ तो बेटे की बात है और बेटे के कत्ल के बाद तुम जन्नत की उम्मीद रखते हो। जानते हो जो जिसका जो है रफीक होता है, जो जिसके बारे में जैसा हुस्न सुलूक करता है, अल्लाह उसका अंजाम उसके साथ हम लोग कहते हैं यजीद जन्नती है, बाद लोगों ये है यजीद रहमुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। अरे आप कहाँ से कहते हैं, आपने पढ़ा नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अल्लाह का हावला है अहले बैती, ये अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, ये अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत फरमा। आपको ये मालूम नहीं है, आपने सिर्फ यजीद के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु लगा दिया है, एक जुमला पढ़ लिया है और आप कहते हैं कि कुस्तुन दुनिया की जंग में यजीद सलीम था। आपको मालूम नहीं कुस्तुन दुनिया की एक जंग लगी हुई है, बहुत सी जंगें हुई हैं और किस जंग के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अब बड़े जैसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जो कुस्तुन दुनिया की पहली जंग में शरीक होगा वो जन्नती होगा। और यजीद तो बहुत बाद में गया है, यजीद तो बहुत बाद उस जंग में गया था, जो पहली जंग थी उस जंग में हज़रत अय्यूब अंसारी थे, उस जंग में और सहाबा मौजूद थे, उसमें यजीद नहीं था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया था वो पहली जंग के बारे में फरमाया था। मगर बहरहाल आपको यजीद अगर रहमतुल्लाह आपके लिए है तो आपका ठिकाना भी जहाँ उसका ठिकाना होगा। मैं तो कहता हूँ कि दुआ करो कि अल्लाह अगर जो है हम लोग यजीद के हाथ में दुआ कर रहे हैं, अगर हम लोग तुम लोग मांगते हो तो कहो कि अल्लाह मेरा हक जो यजीद का होगा उसी के साथ मेरा हक है। जानते हो वो मैं तो कहता हूँ कि वो शख्स जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत हो, जिक्र हुसैन होता हो और उसके दिल से आंसू निकलने लगते, तो मुझे तो बाद वक्तों में शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि यही तो मोहब्बत है जो जरिए निजात साबित होगी। मैं बताऊं कि मैदान महशर में सब हिसाब किताब होगा, रोजा नमाज हज व ज़कात का सब हिसाब होगा, मगर ये आमाल सब एक जगह पर होंगे। मगर हुसैन करीमैन की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अगर दिल में होगी अल्लाह हज़रत ज़ैनब उसमें एक बुजुर्ग साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा कि इब्न ज़ियाद तू इस लम्हाए मुबारक से अपनी छड़ी को हटा ले, उसको मालूम नहीं इस लम्हाए मुबारक को रसूलुल्लाह ने सुना है। उसने एक जुमला कहा था, कहा कि अगर तुम छोटे न होते तो मैं तुमको कत्ल कर देता। उस सहाबी ने कहा कि तुमको मेरे बुढ़ापे का इतना ख्याल है, सहाबी नवासे रसूल का ख्याल है, तू नवासे रसूल का ख्याल नहीं रख रहा है, मेरी सहाबियत का और मेरे बुढ़ापे का ख्याल रख रहा है। अल्लाह तुझे दे इसका सिला जान रहे। उसके बाद
اس دربار میں اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. اس وقت حضرت زینب نے خطبہ دیا تھا. جس وقت حضرت زینب خطبہ دے رہی تھی ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مولا علی کی آواز لگ رہی ہے. مولا علی کہاں سے آپ ان کا زمانہ ہو گیا انتقال کیے ہوئے. تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں یہ زینب بنت علی. کہا کہ مگر آواز تو جو ہے ایک مرد کی لگ رہی ہے. حضرت زینب نے کہا کہ صحابی سے کہ تم کو معلوم نہیں کہ جب حالات موافق نہ ہو اور جہاں پر حالات کیسے ہو وہاں پر آواز کو تبدیل کر کے مولا علی کی آواز سے نکالنا پڑے. اس لیے کہ یہاں پر میرے ہم لوگوں کی چادریں صحیح کو گھیر لیا گیا ہے. حضرت زینب نے اس مسئلے میں کہا تھا کہ تم کو معلوم نہیں کہ جو ہے جن کے لیے آیت کھیر نازل ہوئی تھی, جن کے لیے پردہ کی کہا گیا تھا, ان سے لڑائی مبارک چھین لی گئی ہے. اور آج پوچھے چوٹے گھڑی اور پوچھوں میں کھڑے ہو کر کے پہلے خیر سے کہتے ہیں. حضرت زینب وہاں سے چلی ہے. راستے میں جاتے جاتے کیونکہ وقت بہت ہو گیا, تو چار جملے میں بول کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ حضرت مولانا صاحب نے بڑی اچھی تقریر کیا ہے. تو حضرت زینب کو لے کر جب وہاں سے لوگ چلے گئے دمشق کے لیے, راستے میں آپ نے سنا ہوگا کہ گرجا گھر پڑا ہے, وہاں پر جو ہے اسرائیل دیکھا ہے. میں بتاؤں کہ اللہ جب دلوں سے ایمان زندہ چاہتا ہے تو اس کی دل پر ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ ہوتا ہے. ورنہ وہ راہب حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو دیکھا تو اس نے جو اس کی قیمت کی کہ رات بھر مجھ کو رکھنے دے دو, میں ان کی زیارت کروں گا. رات بھر زیارت کی, روتا رہا, گڑگڑاتا رہا, یہاں تک کہ جو ہے ایمان لے گا. مگر یہ ظالم اور ان کے دل پر ایسا مہر لگی ہوئی ان کو دکھائی نہیں دیتی. اور نشے کے چور میں, دولت کے کمر میں چور کے, ان کو یہ تھا کہ بادشاہ ابن زیاد ہم کو دولت سے نواز دے گا. لوگوں کا کہنا تھا کیونکہ یزید نے ابن زیاد نے عمر بن سعد نے سب نے لالچ دیا تھا کہ تم لوگ امام حسین کو شہید کر دو. لیکن میں بتاؤں امام حسین اگر چاہے جاتے تو یہ یزید کی کوئی بڑی چیز نہیں تھی, ایک دور کر دیتے. مگر اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ نانا جان میں میدان کرب و بلا میں جا رہا ہوں, آپ میرے لیے صبر کی دعا فرما لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہم آتِ حسین صبر و اجرا, کہ اللہ جو ہے امام حسین کو صبر اور اجر عطا فرماتا. ورنہ امام حسین امام حضرت سنوائی ذبیح اللہ کی ایڑی کی رگل سے جب پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو وہ نواز رسول جن کے لیے جنت سے جوڑے آئے وہ چاہتے نہر فرات کرنا چاہتے. بے شک حق ہے, حق ہے. یہی نہیں سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جنگ کے لیے گئے تھے. ارے بیوقوف, اگر جنگ کے لیے کوئی جاتا تو اپنے بچوں کو لے کر کے تھوڑی جاتا ہے, پردہ نشین خواتین کو لے کر کے تھوڑی جاتا ہے. اور بعض لوگ ہیں جو پشت بڑھ لیے ہیں اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سیاست کی جنگ تھی. ارے سیاست تو امام حسین کے قدموں کی ٹھوکر تھی. ان کو معلوم نہیں جب حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ نے مسلط خلافت کا اعلان کیا, کیونکہ کیا ہو گیا, بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسن کو بیٹھے تھے, بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں امیر معاویہ ہونا چاہیے کیونکہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے آپ دمشق کے گورنر تھے, اس لیے ان کے لوگ چاہنے والے تھے. دمشق والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. حضرت امام حسن جو ہے آپ کے ہاتھوں پر کچھ لوگوں نے مدینے میں بیعت کیا تھا, مگر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہ حسن تو گروہوں میں صلح کر رہا ہے. لہذا حضرت امام حسن 6 مہینے کے بعد آپ خود دمشق گئے. حالانکہ آپ چاہتے نہیں جاتے, آپ چاہتے تو اگر آپ یہ چاہ جاتے کہ نہیں مجھ کو نہیں جھکنا ہے, مگر وہ آپ کی جو ہے آپ کی عاجزی کے ساری تھی. آپ امیر معاویہ کے دربار میں گئے اور جانے کے بعد آپ نے امیر معاویہ سے کہا تھا کہ امیر معاویہ میں اپنی خلافت کو تمہارے سپرد کرتا ہوں. اور آپ نے اعلان کیا تھا اے مدینے والوں کو میں نے اپنی خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دی ہے اور میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں. یہ حضرت امام حسن نے کیا تھا. اور اس کے بعد جانے امیر معاویہ مسئلہ خلافت سے بیٹھے. بیٹھنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ جو ہے بہت دنوں تک آپ نے حکومت کیا ہے, مگر ان سب کے بعد بھی یزید مسئلہ خلافت
حالانکہ بعض مورخین نے 2-3 جگہ پہ باتیں بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو مسند خلافت پر بیٹھایا اور کہا کہ پروردگار اگر یزید کو مسند خلافت پر بیٹھنے سے اسلام کو نقصان واقع ہو تو اس کے خلافت کو برباد کریں. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ یزید کو مسند خلافت پر بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد آپ نے کہا کہ جو ہے حضرت امام حسن امام حسین لوگوں کا خیال رکھنا. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید سے کہا کہ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد تم حضرت سیدنا امام حسین حضرت سیدنا حسن مجتبی حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن ابی بکر ان لوگوں سے جو ہے خلافت لے لینا, ان لوگوں سے تم بیعت لے لینا, کیونکہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سب لوگ بیعت کر لیں گے, اگر یہ انکار کر جائیں گے تو سب لوگ باطل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ معتبر صحابہ میں سے نواسے رسول ہے, اللہ کے رسول کی دیگر کوشش ہے, لہٰذا یہ لوگ اگر بیعت کر لیں گے تو پوری امت مسلمہ بیعت کرنے کی تیار ہو جائے گی. مگر یہ بہر جو بھی ہو یزید مسند خلافت پر بیٹھا تھا اور بیٹھنے کے بعد میں نے جو خرافات کیا تھا آپ نے کتاب جو لوگ کتاب پڑھے ہوں گے کتابیں میں سنا ہوگا اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے ان لوگوں نے علماء سے بیان سنا ہوگا. اب یہ قاعدہ ہوتے ہوتے دمشق سے پہنچا ہے. دمشق میں ہوا کیا ہے, لوگوں نے ایک جو ہے پروپیگنڈا لگا کہ کچھ جو ہے حکومت کے باقی لوگ تھے جو حکومت سے بغاوت کیے تھے, اس لیے لشکر جو ہے ان کو قتل کر کے فتح ہو کر کیا رہی ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نواسے رسول کو قتل کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر ہم یہ بتا دیں گے تو ہمارے اوپر تو ہمارے کو چھوٹ جائے گا, ہماری حکومت ہمارے جو ہے جو چاہنے والے ہیں جو ہمارے عزیز و اقارب ہے جو ہمارے رختا ہے یہی ہمارے مخالف ہو جائیں گے. لہٰذا ان سبوں نے یہ نہیں کہا. جب یزید کی دربار میں جو ہے حضرت امام علی مقام کا سر مبارک پہنچا ہے تو جانتے ہیں اس میں جو ہے آپ کا سر مبارک ایک کش میں لایا گیا ہے. اس وقت ایک شخص بیٹھا تھا جو حضرت غالباً حضرت عیسیٰ کے زمانے کا ذکر تھا یا کہتا بھائی بھول رہا ہوں روایت. اس نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا ان لوگوں نے حکومت سے بغاوت کی تھی, یہ لٹیرے لوگ تھے اس لیے ان کو قتل کیا گیا ہے, ان سے جنگ کی گئی, ہم لوگ کی فتح ہو گئی ہے. تو اس نے جانتے کیا کہا, اس نے کہا تم یزید غلط کہہ رہے ہو کیونکہ یہ دیکھنے میں ان کے شبیہ سے یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ لٹیرے لوگ ہیں, ان کے چہرے سے یہ کہیں نہیں معلوم ہوتا ہے یہ لٹیرے لوگ ہیں. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بھاشے کسی بڑے خاندان کے صاحبزادے ہیں, ایسا لگتا ہے یہ کسی جو ہے نبی کے خاندان کا نواسا ہے. اب یہ اتنا کہا, اسی میں سے ایک نے کہا معلوم ہے یہ کون ہے, یہ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا نواسے رسول اللہ ہے, اس کو کیا ہے. اس نے کہا کیا ہے یزید تو اتنا بڑا کہ نواسے رسول کو قتل کر رہا ہے. تمہارے یزید ہم لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں مگر حضرت عیسیٰ نہیں ہے, مگر آج بھی ان کی مان لاتے ہیں اور جس چیز سے ان کی نسبت ہوتی ہے اس کی تعظیم اور عظمت کرتے ہیں. اور تو نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ہے. تیری حکومت پر اور تیری اس سلطنت پر میں لعنت دیتا ہوں. جانتے ہیں کہ امام علی مقام کی یہ کرامت کی یہ باغی بھی دیکھتا ہے, دشمن بھی دیکھتا ہے, تو دیکھنے کے بعد آپ کے جو ہے اس کٹے ہوئے سب پر بھی دیکھ کر کے ایمان لے آتا ہے. اب جو ہے جب حضرت امام زین العابدین کہلائے گئے ہیں, یزید نے کہا تھا کہ جو ہے میں نے کہا تھا قتل کیا جائے, میں تو چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے, میں تو ان سے تیار تھا, صلح کرنے کے لیے تیار تھا. حضرت امام زین العابدین کو جب دربار میں لایا گیا ہے تو یزید نے کہا تو یہ کیسے بچ گئے. حضرت زینب سامنے آتی ہے اور کہتی ہے اے یزید اگر تیرا کلیجہ بھی نہیں بھرا ہے تو پہلے زینب سے گزرنا پڑے گا, پہلے زینب کے سر مبارک سے گزرنا پڑے گا, اس کے بعد امام زین العابدین کو تو ہاتھ لگا سکتا ہے. تو یزید سے حضرت امام زین العابدین نے کہا تھا اے یزید اگر تو کہتا ہے کہ امام حسین کا تو نے قتل نہیں کروایا ہے تو بتا تو لا کر کے امام حسین کو قاتل کو میرے حوالے کرتے. اگر تو چاہتا ہے صحیح میں امام حسین کا ہمدرد تھا تو یزید کے جو ہے امام حسین کو قاتلوں کو جو ہے لا کے میرے حوالے کرتے. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہو گئی, چھوڑ دو, جانے دو. آپ نے کہا مجھ کو معلوم تھا کہ تو یہ نہیں کرے گا. 2-3 شرطیں آپ نے رکھی تھی. دوسری شرط آپ نے کہا کہ جمعے کا دن ہے مجھ کو ممبر پر خطبہ دینے کے اجازت دے دے. آج جب ہے اب تیسری کے کہا کہ مجھ کو مدینہ رسول کی باعزت محافظ کے ساتھ مجھ کو واپس مدینہ رسول پہنچا دے. تو ایک شرط مانا نہیں, دوسری شرط اس نے کہا کہ یہ منظور ہے.
جب حضرت امام زین العابدین خطبہ دے رہے تھے اسی وقت آپ نے دیکھا کہ یہ تو ماحول خراب ہونے والا ہے، سارے میرے کیے دیے پر پانی گر جائے گا۔ اس نے مؤذن کو آواز دیا کہ آواز دے دو، اور جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے تو حضرت امام حسین العابدین فرماتے ہیں اے مؤذن کہا دیا وحی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں توقف کروا دے، اے یزید یہ بتائیے جو ہے محمد رسول اللہ یہ تیرے جنت ہے امام حسین کے جنت ہے، یہ تو جو ہے یہ مؤذن جو صدا دے رہا ہے یہاں پر جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرے نانا تھے یا حسین کے نانا تھے، تیرے نانا کی بڑائی بیان ہو رہی ہے یا حسین کے نانا کی بیان بڑائی ہو رہی ہے۔ آج تو جانتا نہیں ہے کہ امام حسین پوری دنیا میں جو ہے امام حسین کو لوگ ماننے والے ہیں، اور تو جانتا نہیں ہے پورا جو ہے عرب خیر ممالک کا حکمت کافی تھا، اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ سیدنا امام حسن حسین کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسین نال یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدنا شہباز اہل جنہ، یہ دونوں میرے جنتی نوجوان کا وصول ہے۔ دیکھنے کے بعد جو بڑا گھبراتا ہے اور جو ہے اس کے بعد نماز ہوئی ہے، نماز ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کو جو ہے لوگوں کے ساتھ مدینہ رسول کے لیے روانہ کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کا سرائے مبارک مدینہ رسول میں دفن ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہاں کے کچھ لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد جو ہے آپ کے سر مبارک کو جو ہے وہیں پر جو ہے لوگوں نے دفن کر دیا تھا۔ مختلف روایت ہے، بہرحال جب یہ قافلہ مدینہ رسول پہنچا ہے حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین، حضرت ام رباب، ام لیلہ، حضرت شہربانو، یہ لوگ جب پہنچے ہیں مدینے لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کی نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے، بے تحاشا رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ یہاں سے پورے خاندان کو لے کر کے گئے تھے، یا رسول اللہ یزیدوں نے پورے خاندان کو جو ہے وہی پر قتل کر دیا ہے، یا رسول اللہ اتنے سے یا رسول اللہ اتنے زیاد اور بہت سے لوگوں نے جو ہے بڑا ظلم و ستم کیا ہے، یا رسول اللہ زین العابدین ان لٹے ہوئے کافروں کے ساتھ بارگاہ میں آیا۔ اور آنے کے بعد آپ بتاتے ہیں اور یقین نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین پوری زندگی آپ مدینے میں رہے ہیں مگر آپ نے کبھی ہنسا نہیں تھا۔ لوگوں کہتے تھے کہ یار امام زین العابدین آپ ہنستے نہیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کی نظر سے بھی کربلا کا منظر گزرا ہوتا تم لوگوں کی نظروں میں کبھی جو ہے ہنسی نہیں آتی، تم لوگوں کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ حضرت امام زین العابدین کیسے شخص تھے؟ سنیے حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا ہے، آپ کھانا کھلا رہے ہیں، اس لائن میں وہ شخص بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین اس کو کھانا دیتے ہیں اور دینے کے بعد اس نے امام زین العابدین کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا امام زین العابدین آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ تم کو کیسے بھول سکتا ہوں، کہا کہ اس کے باوجود آپ مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں، کہا کہ ہم لوگ تیرے یہاں گئے تھے، وہ تیرا کردار تھا، اب تو میرے یہاں آیا ہے، یہ ہم اہل بیت کا کردار ہے، لہذا یہ تو پورے اپنا جو کردار تھا جو تیرا حق حکم میں ادا کیا تھا، کوفے میں ادا کیا، دمشق میں ادا کیا، بصرہ میں ادا کیا، کربلا میں ادا کیا تھا، اور ہم مدینے میں ہیں، ہم مقیم ہیں، ہم یہاں کی میزبان ہیں، ہمارا کردار ہے، دشمن ضرور ہمارے ہو مگر ہماری بارگاہ میں آئے ہو، لہذا ہمارا جو فرض ہے ہم اس کو کریں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ داستان جو ہے یہ کوئی داستان نہیں ہے، امام حسین نے اور جتنے شہداء تھے ان لوگوں نے یہ ذہن دیا تھا کہ شریعت متحدہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ایسا نہ آئے کہ وقت آ جائے اور کبھی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے تو تمہارے پیر ڈگمگائے نہیں، شریعت متحدہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور اللہ کی شریعت کو پکڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف نعرے لگا کر کے اپنے کام کو چلا لو، بلکہ ان لوگوں نے جو ذہن دیا تھا نماز، روزہ، حج و زکات اس پر عمل کرو تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کے ساتھ مستقیم پر چلنے میں توفیق عطا فرمائے۔